والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: أليس الله بكاف عبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کائنات جلوہ گاہ یار ہے. یہ کائنات جلوہ گاہ یار ہے. ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف نشاندہی کرتی ہے. ہاں، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا. چنانچہ یہ قدرتی مناظر اللہ رب العزت کی صفات کے آئینہ دار ہیں. آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بے پایاں ہستی کا تصور دل میں آتا ہے. کتنا بڑا آسمان ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ، زمین کی پستی میں، جہاں نظر اٹھا کے دیکھو آسمان سامنے. تو مخلوق کی وسعت اتنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت کتنی ہوگی. جانوروں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مطیع مخلوق ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی. جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا اسی کام میں لگے ہوئے. کسی جانور کو اللہ نے قیام کی حالت میں کھڑا کیا، کسی کو رکوع کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں. اللہ کی شان. جو جس حالت میں پیدا کیا گیا وہ اسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے. سورج کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا سراپا نور ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ ایک ستارے کی روشنی اتنی ہے اور اس کے نور نے اس طرح دنیا کو منور کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت کے اپنے نور کا کیا حال ہے. اللہ نور السماوات والارض. کبھی سمندر کو دیکھو تو جب اس کی لہروں کو دیکھتے ہیں نا، ہائی ٹائڈ، تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر کے جوش کا تصور فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس دنیا کے سمندر کا یہ حال ہے، موجیں سنبھلتی نہیں، اللہ کی رحمت کے سمندر کا کیا حال ہے. پھول کو دیکھیں تو فوراً جمال یار کی طرف دھیان جاتا ہے کہ جس پروردگار نے اس کو پیدا کیا، جب پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. درندوں کو دیکھو تو جلال نظر آتا ہے اللہ رب العزت کا، فوراً دھیان جاتا ہے. شیر کو دیکھو کیا ہیبت ہے اس کے اندر. قریب جائے آدمی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو شیر اگر کسی پر حملہ کرے تو اس کے جلال کا یہ عالم ہے، اگر اللہ رب العزت کسی انتقام لے تو اللہ کا کیا عالم ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس لیے اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ آگ کی مخلوق، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوقات سے زیادہ بلندی اور شان والا ان کا پیدا کرنے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبریاء و ردائی، یہ بڑائی یہ میری چادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کو بڑائی سجتی ہے، باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب کو عاجزی سجتی ہے، بڑھائی اللہ کے لیے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ 2 بندے جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ کون؟ ایک مشرک، لا يدخل الجنہ، ایک مشرک۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب کو اللہ معاف کر دیں گے چاہیں گے، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ تو مشرک بندہ جب تک شرک سے توبہ نہ کرے جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور دوسرا متکبر آدمی، فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نہ مشرک جا سکتا ہے اور نہ متکبر۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ متکبر ہوتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک ہوتے ہیں جو کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے کو بڑا سمجھو گے یا کسی اور کو بڑا سمجھو گے، میں تمہیں کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں۔ بڑا ہے تو بس ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا پروردگار، بڑھائی اسی کو سجتی ہے۔ اس لیے دن میں 5 مرتبہ اس سبق کو دہرانے کے لیے مسجد میں بلایا گیا۔ مسجد میں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کے لیے فرشتے موت تھے کہ تم اپنے بازاروں میں کام کر رہے ہو، دفتروں میں کام کر رہے ہو، گھروں میں کام کر رہے ہو سکتے ہیں کہ تمہاری یہ کیفیت ٹھنڈی ہو جائے، تو بیٹری 4 دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا لگوائی، بلایا، دیکھو کہیں دنیا کی بڑائی نہ تمہارے دل میں آ جائے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو حقیقی عظمتوں کا حقدار ہے۔ اپنے گھر کی طرف بلایا اور بندے کو کہا کہ دیکھو اب اس کی تصدیق کرو کہ اللہ بڑا ہے۔ چنانچہ سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں اس پروردگار کے ساتھ۔ اصل میں مقصود یہی تھا کہ دن میں 5 مرتبہ یہ سبق جو یہ یاد کرے گا تو کسی چیز کی اور کی بڑائی دل میں نہیں اس کے آ سکتی۔ ایک ہی سبق، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور اگر کوئی کہے اللہ بھی بڑا ہے تو وہی مشرک۔ یہ نکتہ کبھی برداشت نہیں ہوتا، اللہ ہی بڑا ہے۔ ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے، ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ ایک نکتہ، تو یہ نکتہ ہٹانا پڑتا ہے کہ اللہ بھی بڑا ہے، نہیں اللہ ہی بڑا ہے۔ اچھا اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی بیوی خامند کو کہہ دے تم بھی میرے خامند ہو،
کبھی برداشت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں نہ ہو سکتا. اس نقطے کو ہٹانا پڑے گا. ایک ہی اس کا حل ہے کہ بیوی کہے تم ہی میرے کام. یہی اللہ رب العزت کا مان. فرماتے ہیں میرے بندے کہ تم یوں کہو کہ تم ہی میرے پروردگار. عظمتیں اے پروردگار آپ ہی کے لیے. یہ توحید خالص. دنیا میں توحید کا نعرہ تو بہت آسانی سے لگا دیا جاتا ہے، لیکن توحید خالص تو لیکن توحید خالص اس کا مقام ہمارے مشائخ کو حاصل ہوا. انہوں نے آفاقی بتوں کی بھی نفی کر دی اور انفسی معبودوں کو بھی توڑ دیا. آج جو بھی توحید کا نعرہ لگا رہا ہوگا وہ آفاقی معبودوں کی نفی کرتا ہے. اپنی زندگی میں دیکھیں تو کئی مرتبہ وہی نفس کے سامنے جھک رہا ہوگا. جب آنکھ غلط اٹھی تو کس کے سامنے انسان جھکا؟ نفس کے آگے جھکا. تو ایمان کامل وہ کہ انسان انفسی اور آفاقی تمام معبودوں کی نفی کرے اور یہ حصول نسبت کے بغیر کیفیت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے توحید خالص کا مزہ اہل اللہ ہی پاتے ہیں. اور ایسا اگر ایمان انسان کے دل میں ہوگا تو اس کے پھر آخرت میں مزے ہوں گے. ایک اسکول میں طلباء لائن بنا کر کھڑے تھے. ایک کھڑکی کے پاس جاتے تھے اور ان کو ایک مٹھائی کا ڈبہ مل جاتا تھا. ایک دیہاتی لڑکے نے دیکھا تو وہ بھی لائن میں لگ گیا. کافی دیر لائن میں لگا رہا. جب اس کی باری آئی کھڑکی سامنے پہنچا، جی مجھے مٹھائی کا ڈبہ دیں. تو دینے والے نے کہا شناختی کارڈ. کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ اسکول کے طلباء کے لیے ہر طالب علم شناختی کارڈ دکھا رہا ہے اور انعام پا رہا ہے. تمہارے پاس شناختی کارڈ نہیں تو تم جاؤ. جیسے اس دیہاتی طالب علم کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا، یہی منظر کل قیامت کے دن ہوگا. ایمان والوں کی لائن لگی ہوگی. جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. ایک ایک کر کے جا رہے ہوں گے. انعام کا شناختی کارڈ دیکھیں گے، ایمان کا، جنت، انعام. اور ایسے میں وہ بھی جائے گا جس نے ایمان نہیں بنایا ہوگا. تو اس سے پوچھیں گے شناختی کارڈ، کہے گا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہیں گے کیلر جو تم تو یہ شناختی کارڈ دنیا سے بنوا کے آتے تب تمہیں انعام ملتا. تو اس ایمان پر محنت ہمیں دنیا میں کرنی پڑتی ہے. دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے. موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا ہاتھ خالی ہوں، کتنا تنہا ہوں، کتنا کمزور ہوں، کتنا محتاج ہوں، میری کیا اوقات ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انسان سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی. تو ظاہر کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تب من کی آنکھیں کھلتی ہیں، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. فرعون کی کھلی تھی، اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. فرمایا آلان اٹس ٹو لیٹ. اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے ویسے بندے کا تعلق میرے ساتھ ہو جائے. دیکھیں ایک بچے کا ماں سے کیا تعلق؟ خوشی میں بھی ماں کی طرف رجوع، غمی میں بھی ماں کی طرف رجوع. کوئی بندہ بچے کو چیز دینا چاہے تو وہ ماں کو دیکھتا ہے، لوں یا نہیں.
کوئی اس سے چھیننا چاہے تو ماں کو دیکھتا ہے. تو غم اور خوشی میں نظر کس پر اٹھی؟ ماں پر. محبت اس کے دل میں اٹھے تو ماں سے لپٹتا ہے. اور کبھی ماں کسی کام میں مصروف ہے اور اس کو کہے کہ مجھے کام کرنے دو، تنگ نہ کرو، اور تھپڑ لگا دے، پھر بھی ماں سے لپٹتا ہے. تو راحت پائی تو بھی ماں سے لپٹا، اور اگر تکلیف اٹھائی تو بھی ماں سے لپٹا. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ، میری نعمت ملے تو میری طرف رجوع، نہ ملے تو میری طرف رجوع، خوشیاں ملیں تو میری طرف لپٹیں، اور کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ سے لپٹیں. یہ مصیبت آتی اس لیے مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. جو مصیبت بھی آتی ہے بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تقدیر ہوتی ہے. تو اس کے دفع ہونے کے لیے، دور کرنے کے لیے رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے جو بھیجنے والا ہے. مگر ہم اس کے دور کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہر بندہ سوچتا ہے اتنے پیسے ہو جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں. تو بھئی اتنے پیسے والے جو ہیں دنیا میں ان کے مسئلے حل ہو چکے، وہ اس سے زیادہ پریشان. تو مشکلات کے اندر انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ پروردگار بندے کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کرے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام ایک مشکل میں گرفتار تھے. کثرت کے ساتھ مقابلہ تھا، سارے خلاف تھے الا ماشاء اللہ. گنے چنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، اور 1000 سال کے قریب دعوت دی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دل میں ایک غم تھا، ایک دکھ تھا. عام بندہ 5-10 سال محنت کرے اور نتیجہ نہ نکلے تو دل میں کتنا غم ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں کیا کرب ہوگا، کیا غم ہوگا. تو اس کرب سے پھر کس نے نکالا؟ اللہ رب العزت نے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تو کرب عظیم سے نکالنے والا کون؟ اللہ رب العزت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا مقابلہ حکومت وقت کے ساتھ، اسٹیبلشڈ حکومت تھی. سمجھ نہیں آتی تھی کہ جان کیسے چھوٹے گی. بنی اسرائیل والے یہی تو کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، آنے کے بعد بھی مصیبت میں. اور موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اللہ سے مدد مانگو. پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. دیکھا ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی. انسان سارے اسباب کی نفی کر دے تو بھی مسبب الاسباب اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے. اس کا معاملہ انسان کے یقین کے اوپر ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے. ہمارے مشائخ کا یقین اتنا ہوتا تھا. باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ساری زمین تانبے کی بن جائے، ساری مخلوق کو میری عیال بنا دیا جائے، آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ گرے، مجھے پھر بھی غم نہیں، اللہ اس مخلوق کو رزق پہنچا کے رہے گے. ایسا یقین بنا ہوا ہے. تو جتنا یقین بنا ہوتا ہے اتنا پھر اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟
اکیلے تھے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں ان جیسی عبادت کرنے والا دنیا میں، اور قوم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں ڈالو۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں اس کی عجیب تفسیر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قوم نے ثم قیدوا ابراہیم ووضعوه فی المنجنیق مغلولا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ دیا، اور آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک منجنیق، ایک جھولا بنایا، کیونکہ آگ اتنی تھی کہ قریب جا نہیں سکتے تھے۔ قال ابن اسحاق وجمعوا الحطب شهرا ثم اوقدوه واشتدت، وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی حتی ان کان الطائر لا يمر بجنباتها فيحترق من شدت وهجها، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنے لگتا تھا تو آگ کی شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا، اتنی آگ تھی۔ ویقال، اور یہ کہا گیا کہ ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ، کہ ابلیس نے ان کو منجنیق کا آئیڈیا دیا کہ تم ان کو کیسے آگ میں ڈال سکتے ہو، دور سے، آگ بہت بڑی تھی۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وَسَجَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَجَمِيعَ الْخَلْقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ زَجَّةً وَاحِدَةً، انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی وہ پکار اٹھی، اللہ تیرے خلیل کو دیکھو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور انہوں نے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ، ابراہیم جیسا دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ یہرق فیک فأذن لنا فی نصرتہ، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کی مدد کر دیں۔ فقال اللہ تعالی ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت له فی ذلک فإن لم يدع غیری فأنا اعلم به وأنا ولیہ، ہاں اگر وہ تمہاری مدد کو قبول کرتا ہے تو تم اس کی مدد قبول کرو، اور اگر قبول نہ کرے تو اس کا ولی اور سرپرست تو پھر میں ہوں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں فلما ارادوا القاءه فی النار، جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اتاہ خزان الماء وهو فی الهواء فقالوا، پانی کا جو فرشتہ تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت اشارہ کر دیجئے، ایسی بارش برسے گی آگ ہی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ کی۔ فقال لا حاجت لی الیکم، فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ واتاہ ملک الریح فقال، ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ایسی آندھی چلے گی کہ ہوا کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ لو شئت طیرت النار فقال لا، جب فرشتوں کو بھی انکار کر دیا، اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ثم رفع رأسه الى السماء فقال اللهم انت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ آسمانوں میں تیرے سوا کوئی نہیں
اور دنیا میں تیری خالص عبادت کرنے والا اس وقت میرے سوا اور کوئی نہیں، اور اس وقت اللہ مجھے تو ہی کافی ہے۔ یہ جو ہے نا حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ چنانچہ جب فرشتوں کو بھی انکار کر دیا، اتنے میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق چلا دی۔ جب چلائی ثم رموا به فی المنجنیق من مضرب شاسع، دور سے ان کو پھینکا، فاستقبلہ جبریل، ہوا میں تھے کہ ہوا میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال یا ابراہیم الک حاجہ، منجنیق سے نکل چکے، آگے آ گئے ہوا میں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں الک حاجہ، اے ابراہیم علیہ السلام what can I do for you، میں آپ کا کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قال اما الیک فلا، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ جب منع کر دیا فقال جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ فاسأل ربک، پھر آپ اپنے رب سے مانگیں۔ فقال ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے میں اس وقت کس حال میں ہوں۔ میرے اللہ کو جو علم ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، ایمان اسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اتنا یقین۔ فقال اللہ تعالی وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ تو انسان کا اگر یقین بنا ہوا ہو تو اللہ رب العزت اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے۔ دنیا ہمارے تعلق والے کہیں پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، ہم ان کو نہیں نیچا ہونے دیتے، ان کی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے۔ تو جس نے اپنا یقین اللہ کی ذات سے بنا لیا، اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کو یقیناً دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما لیتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر نکلے تو مکہ مکرمہ کا ہر نوجوان تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بچایا؟ اللہ رب العزت نے بچایا۔ مکہ کے لوگوں نے چپا چپا چھان مارا تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زمین نکل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا، یہ بندے گئے کہاں؟ پورے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اتنے لوگ مختلف راستوں پر مختلف ڈائریکشن میں نکلے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ڈھونڈ سکے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان النبی لیلۃ الغار امر اللہ شجرۃ فنبتت فی وجہ النبی فسترتہ، کہ جب نبی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا اور وہ غار کے دروازے پر اگ آیا، اور سامنے اس نے غار کے دروازے کو جیسے بندہ چھپا لیتا ہے نا، کوٹ میں کر لیا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ فَسَتَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جال بنا دیا اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو چھپا لیا۔
یعنی غار کے آگے یہ دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیا ہوا؟ وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَّتَيْنِ فَوَقَفْنَا بِفَمِ الْغَارِ. اللہ تعالیٰ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا تو وہ آ کے غار کے دروازے کے اوپر وہ جو پودا تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے. وَأَقْبَلَ فُتْيَانُ قُرَيْشٍ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ بِعِصِيِّهِمْ وَأَسْيَافِهِمْ وَحَرَابِيهِمْ. قریش کے نوجوان ڈنڈے لے کے اپنی تلواریں لے کے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے نکلے ہوئے تھے، حتیٰ اذا كانوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر 40 ذراعا. نبی علیہ السلام سے صرف 40 ہاتھ دور غار کے دروازے تھے. فنظر بعضهم فنظر في الغار. ان میں سے بعض اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کی. فرجع الى اصحابه فقالوا. وہ بندہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، دوستوں نے کہا، مالک لم تنظر فی الغار. تو نے غار میں داخل ہو کے دیکھا کیوں نہیں؟ فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت ان ليس فيه احد. اس نے کہا کہ بھائی غار کے دروازے پر دو کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ غار کے اندر کوئی داخل ہوا ہی نہیں. اگر ہوتا تو کبوتر اڑ جاتے. تسلی ہو گئی. فعرف ان اللہ درع عنہ بہما فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہن وفرض جزاءہن وانحدرن فی الحرم. چنانچہ نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ کر لیا. چنانچہ یہ دو کبوتر تھے جوڑی کہ جن کو اللہ نے انعام دیا کہ تم نے میرے محبوب کو پروٹیکٹ کیا، اب تمہیں بدلہ یہ ملتا ہے کہ تم میرے گھر کا حد تک طواف کرتے رہو گے. وہ کبوتروں کی نسل ہے جو اس وقت ہمیں بیت اللہ کے اوپر نظر آتی ہے. میرے مولا آپ کتنے قدردان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو وہ حیران تھے کہ ہم دو بندے اور اس کی اسٹیبلشڈ حکومت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تسنیہ کا صیغہ، دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں جاؤ. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں. جو فرعون بات کرے گا میں سنوں گا، جو معاملہ کرے گا میں دیکھوں گا. جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت جب ساتھ ہوتے ہیں تو بندے کا پلڑا پھر ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. محنت اس پہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے، اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے یقین والوں کے ساتھ. نقطے کی بات سمجھیں، اعمال والوں کو نہ دیکھنا. ہم اعمال والوں کو نہ دیکھیں، وہ تو لاکھوں ہوں گے. یقین والوں کو دیکھیں، وہ کتنے ہیں. مدد یقین والوں کے اوپر آتی ہے، اعمال والوں پہ نہیں آتی. اس لیے ایک قدم اور آگے جانا ہے. ابھی تو اعمال والوں میں شامل ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں یقین والوں میں شمولیت نصیب ہو جائے. دیکھو 313 یقین والے تھے، اللہ کی کیسی مدد اتری. مقابلے میں 1000 فوجی، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں. اور ادھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. 2 تلواریں تھیں اور چند گھوڑے اور اونٹ تھے، اور باقیوں کے ہاتھ میں درخت کی ٹہنیاں تھی، بلکہ نہتے آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ محسوس کر رہے تھے کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون. انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، موت نظر آ رہی تھی سامنے.
یہ حال تھا. اللہ نے مدد فرما دی. بدر کے میدان میں دیکھو رب کریم کی کیا مدد ہوئی. بارش ہو گئی. اللہ کے پیارے حبیب نے رات دعا مانگی, اور دعا بھی کیا مانگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة اللهم انی انشدک عہدک ووعدک اللهم ان شئت لم تعبد اليوم تعبد بعد اليوم فاخذ ابو بکر بيده فقال. جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, صدیق اکبر کو یقین آ گیا. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا حسبک یا رسول اللہ فقد الحقت علی ربک وهو فی الدرع. اللہ, آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنے کی انتہا کر دی ہے, اب یقیناً مدد ہو کر رہے گی. اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی. کافروں نے اپنی طرف سے بہتر جگہ ڈھونڈی تھی, مسلمانوں کے پاس اچھی جگہ نہیں تھی, لیکن جب بارش ہو گئی تو ان کی جگہ پر پھسلن بن گئی. اس بارش پر بھی ایک شاعر نے عجیب کلام لکھا ہے, حیران ہوتے ہیں. حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام لکھا, اس میں بدر سے متعلق جو ان کے اشعار ہیں نا, وہ چونکہ موقع کے مناسب ہیں تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پہاڑ کی کیا کیفیت تھی. جب میدان ہے, ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں, ایک طرف کفار ہیں, اور پہاڑ اس منظر کو دیکھ رہا ہے, تو پہاڑ بارش کی دعا مانگ رہا ہے. کیسے؟ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر, دعا کی دامن صحرا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر, کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے, رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے, ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں, صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں, ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے, میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے, میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی, میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی, بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا, لیا ہر آگ لاپا سے زبردستی خراج اپنا, خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا, اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی, میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی, خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے, خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو, بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو, خبر ہوتی میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا, وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا, میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا, میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی, تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی, اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری, تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری, یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے, مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے, حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی, میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی, تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے, الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے, اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. جلیل الشام مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر,
عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ ایک پہاڑ کی یہ کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، مگر اللہ رب العزت نے بالآخر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمزور تھے، تحقیق ہم نے آپ کی مدد کی۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ رب العزت ہی سے مدد مانگے۔ نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، ساری مخلوق جمع ہو جائے ہمیں نفع پہنچانے کے لیے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو مقدر میں لکھا ہوگا۔ ساری مخلوق جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر کے اندر لکھا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں کہ نگاہیں 100% اللہ کی ذات کے اوپر جم جائیں۔ جب یوں نگاہیں جم جاتی ہیں پھر اللہ رب العزت کی مدد بندوں پر اتر آتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر سے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ شاہانہ انداز ہے، ان آیتوں کو پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے اللہ سے ہی مدد مانگیں، یہی ایک طریقہ ہے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں کیسے، اس کا طریقہ نماز۔ نقطے کی بات سمجھیے گا، باپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے، مرنے سے پہلے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیتا ہے، انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، کہیں انشورنس کمپنی میں ڈال دیتا ہے، کسی ساتھ شیئر ہولڈر اس کے شیئر خرید لیتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ میک شیور کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے لاوارث نہ بنے، ان کا مستقبل سیکیور ہو، اتنا کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال امت کے لیے روتے رہے، ہے کوئی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے 23 سال روئی ہو؟ کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے 23 سال رویا ہو؟ کوئی نہیں روتا۔ اگر کوئی ہستی دنیا میں تھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال روتے رہے۔ جب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت آیا تو کیا آپ امت کو لاوارث چھوڑ کے ویسے ہی تشریف لے گئے؟ نہیں، اس امت کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ سکھا گئے، اور اس مانگنے کے طریقے کا نام نماز، کہ یہ جو تم چند رکعت پڑھتے ہو یہ اللہ کے سامنے اگر یقین کے ساتھ پڑھ لو گے اللہ تمہارے ہر کام کو کر دے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک در پہ بندہ جھک لیتا ہے، اللہ در در پہ جھکنے سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔
تو یہ نماز اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا یقین رکھتے ہیں؟ ہم تو عمل کرنے والوں میں سے ہیں زیادہ سے زیادہ، یقین والوں میں سے تو نہیں ہے. تو سوچیں حاصل کیا چیز کرنی ہے اور ہے کہاں. یہ یقین بن جائے مومن کی 2 رکعت اللہ اکبر ہر بند دروازے کو کھلوانے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے. یہ یقین والے ہی تھے دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا. یہ یقین والے ہی تھے آگ میں قوم ڈالنا چاہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. یقین والے تھے. تو یقین والوں کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ پھر ان کی مدد کر کے دکھا دیتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یقین کو بنا دیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی. وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. تو چیزیں تو پھر 2 ہی ہوئی نا، ایک نماز ہوئی اور ایک صبر ہوا. یہ 2 چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے. چنانچہ تاتار خانیہ میں فتاوی میں یہ بات لکھی ہے، اعمال پر اللہ کی کیا مدد اترتی ہے. ذرا سنیے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھنی بھی سنت ہے اور گھر میں پڑھ کے جانا الگ سنت ہے. تو فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر پھر مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں. کیا؟ ایک اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا اللہ اس کے رزق کے اندر کشادی پیدا فرما دیتے ہیں. اور تیسرا اللہ رب العزت اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیتے ہیں. اب بتائیں عمل پر یہ نعمت ملتی ہے. یقین ہوگا تو ہم اس عمل کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. یہ یقین ہو تو پھر بندہ استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے یا ابن آدم لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ. تو صبح کے وقت چند رکعت سے عاجز نہ بن، میں دن کے آخر تک تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا. تو اللہ رب العزت اگر ذمہ داری لے لیں کہ میں تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا تو مومن کے لیے پھر اس سے بڑا انعام کیا ہے. اس لیے ترمذی شریف کی روایت ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک. میرے ذکر کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. اور اگر تو میری یاد نہیں کرے گا تو میں تیری پریشانیوں کو بھی ختم نہیں ہونے دوں گا اور تیرے سینے سے میں فقر کے غم کو ختم نہیں کروں گا. ہر وقت پریشانی، بزنس کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا. اصل تو اعمال ہیں جن کو کرنے سے پھر انسان کو نتائج ملتے ہیں. تو ہمیں اپنا یقین بنانا ہے اور اپنے اللہ رب العزت سے اس کی مدد کو مانگنا ہے. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیا مدد فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. ایک جگہ فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اگر اللہ رب العزت ایسے مدد کریں تو سوچیں پھر بندے کا دنیا کے اندر کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اس کے مددگار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بدر میں جو صحابہ نے قتل کیا، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا. ایک جگہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. سبحان اللہ، یہ بھی کیا درجہ ہوتا ہے کہ جب مومن
اللہ کے سامنے 100% اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا دیتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو ایک انعام عطا فرماتے ہیں۔ کیا ایسا انعام؟ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا، ابن سنی نے روایت کی، ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائض وانه ليتقرب الی بالنوافل حتى احبه۔ اب ذرا سنیے، فاذا احببته كنت رجله الذي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به ان سألني آتيته وان دعاني أجبته۔ اللہ اکبر کبیر، کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے اس سے بڑی معراج اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں یوں فرمائے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبھی، اسی کو کہنے والے نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبد اللہ بود۔ بندے کی زبان سے بات نکلتی ہے، حقیقت میں اس کا کہنا پھر اللہ کا کہنا بن جاتا۔ حدیث پاک میں ہے، پچھلے بالوں والے میرے بندے ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا برا، قسم اٹھا کر بات کر دیں میں اپنے ان بندوں کی قسم کو پورا کر کے دکھا دوں گا۔ تو مومن یقین بنا کر ایک ایسے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہماری منزل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق بن جائے، پھر اس مقام پر پہنچ کر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اور یہ وہ سبق ہے جو ہمارے بزرگ بچوں کو بچپن میں دیا کرتے تھے۔ ماں اپنے بچے کو لوری دیتی تھی اور کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ بچپن میں دیکھو کیا سبق دیا جا رہا ہے، مشائخ نے تربیت کی تھی کہ دیکھو اس کو وہ مقصود زندگی ماں کی گود سے بتلانا شروع کر دو کہ تم نے ایسی زندگی پانی ہے جہاں تمہارا یقین ہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک حسبی اللہ لدینی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کے اندر فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ دین کے اندر فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے۔ تو اللہ دونوں طرح کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا حسبی اللہ لما اہمنی، جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اس بارے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تیسرا حسبی اللہ لما بغا علیہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، جو مجھ پر چڑھ دوڑے، حاسد ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، میرا اللہ اس کے لیے کافی۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، جو حسد کرے میرا اللہ کافی۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو میرے بارے میں برا منصوبہ بنائے، بری سوچ رکھے۔ حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، اور 10واں فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جو آدمی روزانہ یہ 10 کلمات پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جایا کرے گا۔ اب اگر یقین بنا ہوا اور بندہ یہ کلمات پڑھ لے
تو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہوگی اس بندے کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ایک سپاہی ہوتا ہے نا، وہ جب کسی کے پاس جاتا ہے نا وردی پہن کے، تو اس کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میرے پیچھے گورنمنٹ ہے. پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے اس کی. اب اس کا نام بھلے کوئی بھی ہو تو وہ عبداللہ بن کے نہیں جاتا اس وقت کہ جی میں فلاں گھر کا کمزور مالی حالت رکھنے والا بندہ ہوں، میں اس کے بعد نہیں. وہ کہتے ہیں وردی میں ہوں. اب اگر یہ مجھ سے کچھ بدتمیزی کریں گے تو ڈپارٹمنٹ خود ان سے نمٹ لے گا. مومن کا بالکل یہی حال ہوتا ہے. اس نے ایمان کی وردی پہنی ہوتی ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب میرے مد مقابل فاسق ہیں، کافر ہیں، حاسد ہیں، جو بھی ہیں، اگر یہ سامنے آئیں گے تو ان سے کون نمٹے گا؟ میرا پروردگار نمٹے گا. اس کو یقین ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر چڑیوں سے باز مروا دیتے ہیں اور اپنے ان بندوں کو دنیا میں ہمیشہ کامیاب فرما دیتے ہیں. تو ہم اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کریں اور اپنے اعمال کو استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ یقین والا ایک تعلق جوڑ لیں تو پھر دیکھیں زندگی آسان ہو جائے گی. مومن کی زبان سے لفظ نکلے گا، اللہ اس کو پورا فرما دیں گے. اس لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے عزت اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج رمضان مبارک کے اعتکاف کی یہ آخری قیمتی گھڑیاں ہیں، لہذا جو بیانات کیے گئے ان سب کا لب لباب یہی کہ ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے اوپر اس طرح لائیں کہ معصیت ختم ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائیں، اور یقین ایسا ہو کہ اللہ کی مدد کے زمرے میں ہم شامل ہو جائیں. پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا، دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہمیں بچا لے گا، آخرت کی بھی سرخروئی عطا فرما دے گا. محترم جماعت، اس عاجز نے آپ کو منزل کا نشان تو بتا دیا ہے. ہم اگر نہ پہنچ سکے تو ممکن ہے آپ میں سے وہاں پہنچنے والے اللہ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.